الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے اس متعلق مولانا نے مختصر اور جامع انداز میں آپ حضرات کے سامنے عظمت اہل بیت پر بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری باتیں ارشاد فرمائی. مجھے صحابہ اکرام میں سے خلفائے راشدین اور اہل بیت میں سے 2-3 مقدس شخصیات کا ذکر کرنا ہے، اور اس پس منظر میں جو باتیں ہمارے لیے عمل کی خاطر مفید ہوں گی وہ انہی اکابر کی اور احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، ان پر انگلیاں نہ اٹھانا، انہیں ملامت نہ کرنا، ان کی شان میں کسی بھی طرح کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے یا کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کرے گا، اور جسے مجھ سے محبت نہیں ہوگی اسے صحابہ سے بھی محبت نہیں ہوگی. اور اگر ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے نفرت اور دشمنی کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے نفرت اور دشمنی کرے گا. مجھ سے نفرت اور دشمنی کا اظہار وہ صحابہ پر کرے گا. ان 2 جملوں کو آپ سمجھیں. پہلے جملے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کرے گا، جو صحابہ سے نفرت اور دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی اور نفرت کی وجہ سے کرے گا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور اگر آدمی کو کسی سے نفرت ہو جائے تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے. نوجوانوں کو پوچھ لو، گرل فرینڈ سے محبت ہے تو اس کے بالوں سے بھی محبت، اس کی ہنسی سے محبت، اس کے میسیجز سے محبت، اس کی خوشبو سے محبت، اس کے خاندان سے محبت، اس کی گلی سے محبت. گلی میں جس طرح کتے گھومتے رہتے ہیں، محبوبہ کی گلی میں عاشق بھی کتا بنے گھومتے رہتا ہے، چاہے ذلیل ہو جائے، خاندان بدنام ہو جائے، لیکن کسی کا محبوب بن چکا ہے، عاشق بن چکا ہے،
اب عزت ذلت کا کوئی پرواہ نہیں رہتی، جائے بھاڑ میں خاندان چلے جائے، بے عزتی ہو جائے۔ لڑکیوں کا بھی وہی حال ہے، اگر کسی لڑکے سے محبت ہو جائے تو اس کی بائک بھی اچھی لگتی، اس کا موبائل بھی اچھا لگتا، اس کے ساتھ ہوٹل جانا بھی اچھا لگتا، پارک میں گھومنا بھی اچھا لگتا، آئس کریم کھانا بھی اچھا لگتا، سیلفی لینا بھی اچھا لگتا۔ ہر برائی اب اچھی لگنا شروع ہو گئی۔ پہلے کوئی ٹچ کرا تو بھی غصے میں بول دیتے تھے، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹچ کرنا تو دور کی بات، اب تو میسیجز میں لکھیں گے آئی مس یو، میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ناجائز محبت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، تو جائز محبت انسان کو کتنا اندھا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بندے کو سچی محبت ہے تو نبی سے جو جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی مومن کو محبت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ جڑے ہوئے وہ صحابہ اکرام ہیں، اس واسطے کہ نبی کی ہر ادا کو اور نبی کے پاس موجود علم کو اور نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو امت تک پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ صحابہ ہیں۔ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ڈائریکٹ نبی پر حملہ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ قرآن کو غلط نہیں بول سکتے۔ ڈائریکٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کھل کر دکھ کے آ جائے گا کہ یہ دشمن اسلام ہے۔ اب آپ کو بتائیے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی آدمی بولا کہ بھئی قرآن غلط کتاب ہے، تو آپ فوراً کیا بولیں گے؟ میں ریسرچ کرتا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سوچیں گے یا فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا کہ بیوقوف ہے، کافر ہے، بد دماغ ہے، فوراً فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اگر وہ قرآن کو غلط نہیں کہے ڈائریکٹ، نبی کو غلط نہ کہے ڈائریکٹ، انڈائریکٹ غلط کہنا ہے، تو پھر وہ جس واسطے سے ہمیں قرآن ملا، جس واسطے سے ہمیں دین اور شریعت ملی، اس واسطے کو کنڈم کر دو، خود بخود قرآن بھی بے سند ہو جائے گا، نبی کی باتیں بھی بے سند ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں اس کو اگر سمجھنا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دشمن مسلمانوں کو دین اور شریعت سے کاٹنے کے لیے اس وقت صحابہ کی حیثیت پا کر جو امت میں ترجمان کی حیثیت سے جو طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو ڈائریکٹ صحابہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو ڈائریکٹ صحابہ سے قرآن پڑھ رہے ہوں، ڈائریکٹ تابعین سے حدیث سن رہے ہوں؟ جو بھی مسائل ہوں، فضائل ہوں، دین کی باتیں ہوں، وہ علماء سے سنی جاتی ہیں۔ اب ایک ہوا چلائی گئی، علماء دقیانوس ہیں، انہیں فیوچر کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، علماء کو نالج نہیں رہتا، اور آگے بڑھ کر علماء دہشت گرد ہیں، مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں جہاد کی آیتوں کو اچھالا گیا، علماء کو ٹیررسٹ بنایا گیا، داعش سے جوڑا گیا، طالبان سے جوڑا گیا۔ اس طرح علماء کے متعلق پبلک میں ایک طرح کی شبیہ خراب کر دی گئی۔ اس کے لیے سہارا لیا گیا، کہیں ایجوکیشن کو سہارا بنائے اور کہیں پر فلم انڈسٹری کو سہارا بنائے۔ سن 2000 کے بعد سے جتنی بھی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں ان میں ولن کرتے پیجامے داڑھی والا ہوگا، کوئی مولانا ٹائپ کا ہوگا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو فلم دیکھیں گے، ولن کو جب وہ دیکھیں گے داڑھی والا، ولن کو دیکھیں گے ٹوپی پگڑی والا، ولن کو دیکھیں گے مسلمان نام والا، کوئی مولانا ٹائپ والا، تو اب اس شبیہ سے بچوں کو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ریل کے ذریعے سے، ریل میں جینے والے لوگوں سے دشمنی اور نفرت پیدا کر دینا۔ اب اس کی وجہ سے ہم میں سے جتنے انٹلیکچل ہیں، پڑھے لکھے لوگ، کالج پڑھے ہوئے ہیں، ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، کسی کالج کے پروفیسر ہیں، یہ لوگ بھی اتنے بد دماغ ہو جاتے ہیں، اسی اثر کے پیش نظر علماء اور ان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ سائنسدان بن کر زمین میں کتنا سونا ہے، کون سی زمین کیا پیداوار کر سکتی ہے، سمندر کتنا گہرا ہے، سمندر میں کتنے جانور ہیں، ہیرے موتی کہاں ہیں، پہاڑ کتنا اونچا ہے، کہاں سے پیٹرول ڈیزل کیسے نکالا جا سکتا،
چاند پر کیسے پہنچا جا سکتا، یہ سب چیزیں معلوم کر لینے کے بعد آپ عقل مند، انٹلیکچل، ایجوکیٹڈ یہ سب ہو جائیں گے۔ گو کہ کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن حدیث سے بالکل زیرو اور نابلد ہے، وہ شخص عقل مند ہے، اور جو قرآن جانے، حدیث جانے، نبی کا پورا دین جانے، وہ بے وقوف ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو دین اور شریعت کے علاوہ سب جاننے والے عقل مند ہیں۔ جو دین اور شریعت کو جانتے ہیں بس وہ لوگ دیوانے ہیں۔ اور جب واسطے اور ذریعے کو کنڈم کر دیے تو اب ان کی بات کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہتی۔ اس واسطے مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، جلسے کا اعلان ہو، جمعہ کا خطاب ہو، کوئی بڑے عالم دین کا پروگرام ہو، تو اس میں گنے چنے لوگ رہیں گے۔ وہی کوئی سیلیبریٹیز آ جائے، کوئی بے حیا ہیروئن آ جائے، کوئی ہیرو وہاں سے سڑک پر سے گزر جائے، سائیکل لے کے گزر جائے، کوئی لیڈر آ جائے، تو وہاں تو مسلمانوں کا بچہ بھی تلوے چاٹنے کے لیے سب سے پہلے حاضر رہے گا، سیلفی لینے کے لیے حاضر رہے گا، رومال اڑانے کے لیے حاضر رہے گا، اسٹیج پر اترنے چڑھتے ہوئے جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے حاضر رہے گا۔ اور یوٹیوب میں اگر سننا بھی ہو، کپل شرما کا شو سنیں گے، سننا بھی ہو جوک سنیں گے، شارٹس دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، ایسی چیزیں دیکھیں گے جس سے وقت ٹائم پاس ہوتے رہتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامک نالج بڑھے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر دیکھنے کا کوئی اکا دکا بندہ بھی ہوگا تو کس کو دیکھیں گے؟ پگڑی پہن کر، صدری پہن کر، ایک مولانا ٹائپ والا اگر بیان کر رہا تو اسے ہٹا کر سفاری پہن کر، شرٹ پہن کر، ٹائی ڈال کر، ٹوپی کے بغیر، اور ایک عام انجینئر ڈاکٹر کی طرح دکھ رہا ہے اور وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے تو اسے شوق سے سنیں گے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم جو تم سیکھ رہے ہو، یہ نالج، اسلامک نالج تم بڑھا رہے ہو، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین ہے۔ تم دیکھ لو اپنا دین کیسے بے حیا، بے شرم، نافرمانانہ اسلام سے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ڈیل ڈول چہرہ مہرہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، وہ دین سکھانے کے لیے کھڑا ہے، شوق سے سیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تھوڑی انگریزی چھانٹ دیتا ہے، تھوڑا انگلش میں بول لیتا ہے، اس واسطے اسے سنا جائے گا، علماء کو نہیں سنا جائے گا۔ تو واسطے کو جب کنڈم کر دیا جائے گا تو پھر آدمی اصل سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بتا دیا فلاں ڈاکٹر صاحب بیکار ہے، بھائی دکھا دیا میں، اب چاہے تمہارا اس ڈاکٹر سے واسطہ پڑا نہیں پڑا کچھ بھی رہن دو، فلاں سے سن لیے فلاں ڈاکٹر صاحب بیکار ہیں، اس واسطے اس کی سنی ہوئی بات پر خود مبلغ بن کر تبلیغ کرتے رہیں گے، فلاں ڈاکٹر بیکار ہے، فلاں ڈاکٹر بیکار ہے، فلاں ڈاکٹر بیکار ہے۔ ارے جا کے دیکھے، کبھی علاج کرایا، اس کے نصیب میں علاج درست نہیں تھا تو اسے صحیح نہیں لگ سکا۔ کیا شفا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کیا خدا بنے بیٹھے ہیں؟ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے، مسلمان ڈاکٹر کو بدنام کرو، مسلمان اسکولز کو بدنام کرو، مسلم کالجز کو بدنام کرو، مسلم بزنس مین کو بدنام کرو، مسلم پولیس کو بدنام کرو۔ مسلمان کسی بھی شعبے میں ہے، دوسرا مسلمان ذمہ داری سے اپنے بھائیوں کو بدنام کرنے کا حق پورا ادا کرے گا۔ ہم سے غیر اچھے ہیں بھائی، یہ ہمارے لوگ خراب ہیں، ہم سے غیر اچھے میں بولا۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غیر مسلم بھائی یہ بولتے ہیں بھائی ہمارے لوگ خراب ہیں، ہم سے مسلم اچھے ہیں۔ وہ لوگ ہم کو اچھے سمجھ رہے ہیں، ہم ان کو اچھے سمجھ رہے ہیں۔ اپنی برادری کو سپورٹ کرنے کا کبھی احساس نہیں ہوتا۔ تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، آدمی اس کے ہر جڑی ہوئی چیز سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے محبت ہوگی کیونکہ صحابہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر کوئی صحابہ سے محبت کر رہا ہے اور صحابہ کی عظمت ہے، مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی جن لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ لوگ بہت اچھے تھے، یعنی صحابہ۔ اور اگر صحابہ سے نفرت کر رہا ہے تو مطلب یہ بول رہا ہے نبی تو اچھے تھے ہمارے، لیکن نبی علیہ السلام جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ غلط تھے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے نبی اچھے ہیں لیکن جن کے ساتھ اللہ کے نبی رہے وہ لوگ غلط ہیں۔ تو صحابہ پر انگلیاں اٹھانا در حقیقت نبی پر انگلیاں اٹھانا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔
اور جس نے مجھے تکلیف دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اسے ضرور پکڑ کر رہیں گے، اللہ اسے ضرور سزا دے کر رہیں گے۔ ضروری نہیں ہے بدتمیزی کرنے پر، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے پر اللہ کی پکڑ فوراً آ جائے، زبان گنگ ہو جائے، بولنا بند ہو جائے، آدمی کی ہاتھ شل ہو جائے، کینسر آ جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کبھی کبھار باپ کی نحوست کی وجہ سے نسل کو برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم ہی نہیں رہتا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بہت نمازیں پڑھ رہا ہوں مول صاحب، پہلی صف میں پڑھ رہا ہوں، گناہ بھی نہیں کر رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، پھر بھی کاروبار چل ہی نہیں رہا میرا، کہاں غلطی کر رہا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ دراصل غلطی کبھی وہ کیا ہوتا ہے، کبھی اس کی نسل میں کسی نے غلطی کی ہوتی ہے جس کی نحوست پیڑھیوں میں چلتی ہے۔ بعض گناہ بہت خراب ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ بالفرض کسی کے خاندان میں کسی کے بیٹے نے کسی کا اللہ نہ کرے مرڈر کر دیا، یا کسی کی پراپرٹی ہڑپ لیا، یا کسی کے ساتھ کچھ بھی بلاత్కాر کر دیا، اب وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ جب اس نوجوان پر کیس ہوگا اور وہ نوجوان نہیں ملے گا تو آپ بتائیے پولیس گھر آنے کے بعد اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو یا کسی کو بھی اندر نہیں کرے گی؟ پوچھ تاچھ کرنے کے بعد یہ بول کے جائے گی کہ اگر آپ کے فرزند تشریف لائیں تو تھوڑا پولیس اسٹیشن بھیجا دیجیے، دعوت ہے، کھانا کھانا ہے، یہ بول کے چلے جائیں گے؟ یا جو گھر میں ہیں ان کو بھی لے جا کے اندر کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ آپ بتاؤ کیا جرم ہے اس کا؟ جرم کسی اور نے کیا، لیکن اس کے بھائی کو کبھی اندر کر دیتے، باپ کو کبھی اندر کر دیتے۔ معلوم ہوا جرم جب بڑا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ پر لعن طعن کرنا یا صحابہ کو نشانہ بنانا اتنا بڑا جرم ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ صحابہ میں سے ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے عظیم اور اول درجے کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام جن صحابی کا ہے وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام جو حاصل ہے، ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار، جو شروع سے اللہ کے نبی جن کے ساتھ مشورہ کرتے، ڈسکس کرتے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسرے، ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو رہے، ہجرت کے سفر میں ساتھ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہم سمجھیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ بولتا ہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن ہم کو یہ بھی غور کرنا چاہیے، کیا اللہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں؟ رسول اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ دعویٰ مکمل کب ہوگا؟ جب دوسری طرف سے رسول اللہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، تب جا کے میں کامل بنوں گا۔ ون سائڈ لو کبھی سکسیس نہیں ہوگا، ایک طرف سے محبت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک طرف سے محبت، ہم بول رہے ہیں میں رسول اللہ سے محبت کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ واقعتاً سچی محبت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت فرماتے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ کیونکہ سارے صحابہ تو نبی سے محبت کر ہی رہے ہیں، نبی کس سے محبت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے۔ کیا فرمایا؟ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیوی ہیں۔ نبی سے پوچھا جا رہا آپ کس سے محبت کرتے سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، یعنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ بتاؤ بیوی سے محبت کرنا عیب ہوا؟ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب ہوا؟ یہ بولنا اپنے دوستوں میں کہ بھائی میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں، یہ بولنا عیب ہوا؟ اگر یہ عیب ہے تو اللہ کے نبی مجمع میں کیوں فرما رہے ہیں کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں؟ یہاں سے معلوم ہوا بیوی سے محبت بھی سنت ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا بھی سنت ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور ہم لوگوں میں کیا ہے؟ لو میرج، پہلے لو کرو اس کے بعد میرج کرو۔ لو آفٹر میرج نہیں ہے، میرج کے بعد تو صرف جھگڑے کرو، میرج سے پہلے لو کرو۔ اس واسطے نوجوانوں میں بھوت سوار ہے فلم دیکھنے کے بعد ارینج میرج سکسیس نہیں ہوتی، لو میرج بہت سکسیس ہوتی۔ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں 99% لو میرج فیل ہے، 99%۔ کتنے خودکشی کے واقعات، خلا طلاق کے واقعات، ایک دوسرے کو مرڈر کر دینے کے واقعات پیش آتے ہیں لو میرج کے بعد۔ وجہ یہ ہے آدمی جب شادی سے پہلے محبت کرتا ہے اس میں شیطان بہت ایک دوسرے کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے۔ اسی واسطے جو نوجوان لڑکا یا لڑکی عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بائک بہترین، گھڑی بہترین، موبائل آئی فون 14 پرو میکس 15 پرو میکس، اور سینٹ اسپرے بہترین، اسپیٹس بہترین، چشمہ بہترین، اور پورے پوز مارتے ہوئے اسٹائل کے ساتھ آدمی کالج کے سامنے سے گزرے، فلاں کرے، اور اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہی تھوڑا اور اسٹائلش بن جائے اور اسمارٹ بن جائے۔ ادھر سے جب وہ محبوبہ بھی گھر سے نکلتی ہے پھول لگا کر، اسپرے لگا کر، میک اپ کر کے، ہونٹوں پہ لالی لگا کر ایک دوسرے کو اچھا بن کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اور شادی کے بعد کیا روزانہ شوہر اسمارٹ بن کر، وہ بھی کنگھی کر کے، خوبصورت ہیرو بن کے، کتنے دن گھر میں شادی کے بعد روزانہ ہیرو بنے گا؟ بنتے بنتے تھک جائے گا آدمی، تو جب تھک جاتا ہے تو ولن بننا شروع ہو جاتا ہے گھر میں۔ اب شادی سے پہلے چونکہ روزانہ یہ ہیرو یہ ہیروئن، یہ ہیرو یہ ہیروئن، تو اس واسطے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ شادی کے بعد اب آدمی کو نہ ہیرو بننے میں مزہ آ رہا نہ ہیروئن بننے میں مزہ آ رہا، اس واسطے جھگڑے اتنا شروع ہو جاتے کہ آپ بولتے شادی سے پہلے آپ جیسے تھے شادی کے بعد ویسے نہیں ہیں، شادی سے پہلے آپ جیسے تھے شادی کے بعد ویسے نہیں۔ ارے شادی سے پہلے حرام کاری چل رہی تھی، شادی کے بعد یہ حلال طریقہ ہے، حرام آدمی کو اچھا لگتا ہے، یہ حلال طریقہ آدمی کو ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی کو جتنا مزیدار غذا کھلاؤ اتنا صبح موشن پریشان کن بنے گا، سادی سیدھی غذا کھاؤ پیٹ اچھا رہے گا، جتنے مزے کے اور مسالے کے کھاؤ گے صبح ہوتے ہی قادیانی کا دفتر آباد کرنے جاؤ گے۔ تو جتنے حرام طریقے ہوتے ہیں انسان کو پسند آنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زُگِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کو اللہ نے عورتوں کی محبت کو مزین کر کے دکھایا ہے، اس واسطے انسان ایک دوسرے کو چاہنا شروع کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یا ان صحابی کے سامنے عائشہ سے محبت کرتا ہوں یہ ظاہر فرمایا۔ ہم لوگوں میں کیا ہے، گرل فرینڈ کے واسطے شعر شاعری، بیوی کے واسطے چٹکلے اور جوکس، ان کی عزت نکالنے والے، ان کی توہین کرنے والے، بیوی کی حقارت کرنے والے چٹکلے بیویوں کے واسطے، بہترین اشعار کس کے واسطے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے واسطے۔ یعنی حرام کاموں کے واسطے تو ہمارے پاس اشعار رہیں گے اور حلال محبت کے واسطے چٹکلے رہیں گے۔ ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ، کیسے ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ ایک صاحب ویڈیو بنائے، بلڈ ڈونیٹ کرنا تھا ان کو، تو بلڈ بینک گئے ڈونیٹ کرنے کے لیے، اور لگایا سرنج، لگانے کے بعد 10 منٹ تک کوشش کرنے لگی وہ نرس، لیکن بلڈ نکل ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ کتنے سال ہوا؟ 10 سال ہو گئے شادی ہو گئی۔ تو اب وہ نرس کہہ رہی ہے 10 سال سے روز تم بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہو، اب کہاں خون ہے تمہارے اندر؟ 10 سال سے روز تمہاری بیوی تمہارا خون چوس رہی ہے، خون ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اب خون نہیں نکلے گا، جاؤ۔ کس پہ بنا رہے؟ بیویوں پہ طنز والے چٹکلے اور حرام کاری پہ بہترین اشعار بنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے بالکل خلاف۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے
کہ شادی ہونے کے بعد اسلام میں کتنی مہذب تعلیم دی گئی ہے، اندازہ کریں آپ۔ کیا تعلیم ہے اسلام میں؟ شادی ہونے کے بعد بیوی کو اپنی طرف منسوب کرو، غیر محرم کی طرف منسوب مت کرو۔ چنانچہ کیا فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ شادی ہو گئی، اب منسوب شوہر کی طرف ہونا، دوسروں کی طرف نہیں ہونا۔ ہمارے سماج میں کیا ہے، شادی ہونے کے بعد ہمارا چھوٹا بھائی اگر کوئی چیز دینا کرنا ہو تو ہم کیا بولتے ہیں، تمہاری بھابھی کو لے آ کے دو، تمہاری بھابھی۔ تو اب نسبت کدھر ہو گئی، تمہاری ہونا چاہیے میری بیوی کو لے جا کے دو۔ شریعت میں یہ نسبت بھی گوارا نہیں ہے، تمہاری بھابھی نہیں، بھاڑ میں جائے نسبت، میری بیوی ہے لے جا کے دو۔ جب نسبت تمہاری طرف ہو جاتی ہے تو آدمی کا خیال گندا اور غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے سماج میں کیا ہے، بھابھی میں دیور کا آدھا حصہ رہتا، ایسا گھٹیا سوچ بنا دی گئی۔ کس وجہ سے؟ نسبتوں کے غلط اثرات کی وجہ سے۔ قرآن مجید اور حدیث میں کہیں تعبیر نہیں ملتی کہ اپنی بیوی کو تمہاری بھابھی، تمہاری دیورا، تمہارا دیور، تمہارا جیٹ، میرا بڑا بھائی۔ تمہارا جیٹ نہیں، میرا بڑا بھائی ہے، تمہارا دیور نہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ جب نسبتیں بھی بدل جاتی ہیں تو انسان کی نیت بھی غلط ہو جانا شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، میں جو محبت کی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عباس نے پوچھا، عورتوں میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس سے محبت کر رہے ہیں، مردوں میں آپ کس سے محبت کر رہے ہیں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابوہا، ابوہا۔ حدیث کا لفظ غور کریں، عائشہ کے والد سے، عائشہ کے والد سے۔ یہ بھی نہیں فرمایا ابو بکر سے، بلکہ فرمایا میری بیوی کے والد سے۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوئی، بیوی سے محبت ہے تو بیوی کے خاندان سے بھی محبت ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی، بیوی کے والد کیا ہوتے ہیں رشتے میں؟ میرے خسر ہوتے ہیں۔ تو داماد یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے میرے خسر سے محبت ہے۔ کتنے داماد ہیں جو خسر سے محبت کرتے ہیں؟ سالے کو بھی ارے تورے سے بلاتے اور خسر کو بھی ارے تورے سے یاد کرتے، غائبانہ۔ سامنے یاد کرے تو دانتا اندر رہتے، غائبانہ طور پہ یاد کرتے، میرا سسرا ایسا بولا، میرا سسرا ایسا ہے۔ ہمارے خسر صاحب یہ فرماتے ہیں، اتنا بھی عزت احترام نہیں دیتے لوگ، سالے کو جو احترام دینا چاہیے وہ احترام بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتوں کا احترام سکھایا، یہاں تک فرمایا آدمی شادی ہونے کے بعد سب سے زیادہ عزت اور احترام کے قابل بیوی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی کے رشتہ داروں کا عزت اور احترام کرو۔ اسی کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے، اپنے بیوی کے بھائی کو سالہ کہنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اس واسطے کہ سالہ سماج میں گالی ہے، اور بیوی کے بھائی کو تم گالی دے رہے ہو، لیکن دسترخوان پہ بیٹھ کے ملاقات کراتی ہے، ہمارے سالے صاحب ہیں، عزت سے گالی دیتے سالے کو، اور وہ بھی بڑی خوشی سے مصافحہ کرتا، گالیاں سنتے ہوئے مصافحہ کر رہا ہے۔ یہ میرے بیوی کے بھائی ہیں، یہ میرے بچوں کے ماموں ہیں، اس طرح تعارف ہو سکتا ہے، لیکن کھلے طور پر یہ میرا سالہ ہے، میرا نہیں بولتے، میرے سالے صاحب ہیں، کتنی تہذیب سے گالی دے رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار حضرت صدیق اکبر سے بھی فرمایا، محبت کا اظہار اپنی گھر والی سے بھی فرمایا۔ دوسری حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بناتا تو صدیق اکبر کو اپنا دوست بناتا، لیکن چونکہ میں سچی دوستی اللہ سے کر لیا ہوں، اب دنیاوی لحاظ سے میں ایک اور دوست نہیں بنا سکتا، ورنہ ابو بکر اس قابل ہیں کہ میں انہیں اپنا سچا دوست بناتا۔ ویسے بھی حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کے دوست ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اعلیٰ درجے کا معیار جو ایک اللہ سے دوستی ہوتی ہے، اس درجے کی دوستی کے قابل اگر انسانوں میں کوئی شخص ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نبی بننے کے بعد جس بندے کے سامنے اسلام پیش کیا، ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ڈاؤٹ کیے، کرنا نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا نہیں پڑھنا،
لیکن ایک بندہ ابو بکر ایسا ہے، جب میں ان کے سامنے اسلام پیش کیا بغیر سوچے سمجھے کہ غور کیے کہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ بتاؤ، آپ کا بیٹا ہے، اس کو آپ نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، ابو کی آواز ختم ہوتے ہی فوراً بیٹا دوڑ کر وہ کام کر دیا، خوشی ہوگی؟ یا 4 بار 10 بار باپ پکارتے پکارتے تھک جائے، اس کے بعد لات مارنے کے بعد اٹھ کے جا کے کام کر رہا ہے، اب خوشی ہوگی؟ اطاعت اور فرما برداری فوراً ہوتی ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، صدیق اکبر نے فوراً قبول کیا، یہ بھی اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا۔ اس سے ہم سب کو ایک سبق یہ ملا کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے تو فوراً باپ کا حکم پورا کرنے کی کوشش، بیوی کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، شوہر کا حکم ہوتے ہی فوراً کر دینے کی کوشش، چھوٹوں کو اپنے بڑوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہے، میرے بڑے نے فرمایا فوراً کرنے کی کوشش۔ اس سے ایک دوسرے میں خوشیاں بٹتی ہیں، ایک دوسرے کو راحت ہوتی ہے۔ ٹارچر کرنے کی نوبت، ہاتھ اٹھانے کی نوبت، 10 بار بولنے کی نوبت، اس کے بعد گھر صاف ہو رہا ہے، اس کے بعد بچے ریڈی ہو رہے ہیں، اس کے بعد گھر میں وقت پر کھانا بن رہا ہے، اس کے بعد کچن صاف ہو رہا ہے، ورنہ جہاں دیکھو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کچن کے میں برتن بکھرے ہوئے ہیں، گھر صاف ستھرا نہیں ہے، شوہر گھر میں آتے ہی پکارنا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے۔ بہت سی عورتوں میں گھر کی صفائی کا کوئی دھیان نہیں رہتا، گھر کا شوہر پکارتے پکارتے خاندان کی گن دیتا تب جا کے سدھرتے۔ تمہاری اماں بھی ایسے تھے کیا؟ تمہارا خاندان ایسے ہی تھے کیا؟ نہ بستر گھڑی کرتے، نہ برتن اٹھاتے، نہ فلاں دھوتے، نہ فلاں کرتے۔ اتنے سب کچھ سننے کے بعد پھر تیار ہوتے صفائی کے لیے۔ خوشیاں جب ہوتی ہیں کہ آدمی فوراً عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دنیا میں میرے ہر محسن کا حق ادا کر دیا، جس نے بھی میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا میں نے ہر محسن کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ایک بندہ ابو بکر ایسا ہے، اس نے اتنے احسانات مجھ پر کیے ہیں کہ میں ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اب آپ بتاؤ، یہ بات اللہ کے نبی فرما رہے ہوں تو کتنے احسانات ان کے ہوں گے، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہوگا اللہ کے نبی کی خاطر۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ظاہر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت میں اللہ ان کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا شخص وہ ابو بکر ہے، جسے میری امت پر سب سے زیادہ رحم آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے تعریف ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان، صحابہ فرماتے تھے، ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی نبی کے زمانے میں کہ اللہ کے نبی کو ہم سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی پسند ہے وہ ابو بکر ہے۔ پورے صحابہ جانتے تھے یہ بات، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر کا معاملہ وہ پرسنل تھا، بلکہ پورے صحابہ کو معلوم تھا کہ ہم میں اگر کسی کا مقام ہے سب سے افضل مقام وہ صدیق اکبر کا ہے۔ اتنا پورے صحابہ تسلیم کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا شرف جو اللہ نے بخشا ہے وہ یہ بخشا کہ اسلام میں حج فرض ہونے کے بعد سب سے پہلے حج کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سب سے پہلے حج کرنے کے لیے جو مسلمان مکہ مکرمہ گئے ان میں امیر بنا کر اللہ کے نبی نے اسلام کا پہلا حج ادا کرنے کا امیر بنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس سے اندازہ کریں، لوگ جو عمرہ حج ٹریولز چلاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عام لوگ رہتے ہیں، عالم وغیرہ نہیں رہتے۔ اتنی بار حج عمرے کا سفر کر لیا وہ خود مسئلے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ویسا نہیں ایسا ہے۔ مفتی صاحب بھی ٹور میں رہیں گے، مفتی صاحب کو بھی یہ ٹریول لیڈر مسئلے بتائے گا۔ تو آپ بتائیے، ایک چند گروپ چلانے والے لیڈروں کو اتنا زام ہو جاتا ہے کہ میں بھی اب دین شریعت جان سکتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے جس کو لیڈر بنا کے بھیجا ہو تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ میں وہ حج کا معلم بن کے جا رہے ہیں، حج کے لیڈر بن کے جا رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی ان کو وہ مقام بخش رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے، نبی کی موجودگی میں، مسجد نبوی میں، نبی کی حیات میں، نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ نبی کی حیات مبارکہ میں صدیق اکبر نے 17 نمازیں صحابہ اکرام کو پڑھائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے اندر ہو کر مسجد نبوی کی دیوار سے بالکل لگا ہوا پردہ ہٹا کر صدیق اکبر کی امامت بھی دیکھ رہے ہیں، امت کی اقتدا بھی دیکھ رہے ہیں، اور دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں کہ میری امت اب ایک صحیح امام کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ ہم جب جاتے ہیں اور آپ حضرات جاتے ہیں مدینہ منورہ، ریاض الجنہ میں حاضری اب آسان نہیں رہی، سلام تو پیش ہو جاتا ہے لیکن ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے آدمی کو سلاٹ بک کرنا پڑتا ہے، اور پورے ٹور میں ہفتے میں ایک ہی بار سلاٹ بک ہوتا ہے، اس کے بار بار جانے کی اجازت نہیں رہتی۔ آپ بتائیے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے جانے کے واسطے بھی سلاٹ بک کر کے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بمشکل ملتا ہے، اس آدمی کا کیا مقام ہوگا جو نبی کی موجودگی میں، نبی کی مسجد میں، نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت فرمائی؟ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے صحابی ہیں جن کا مقام نبی کے بعد ہے۔ چنانچہ نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، پوری امت کی نماز، قیامت تک آنے والے تمام نمازیوں کی پوری زندگی کی نمازیں ایک طرف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعتیں ایک طرف۔ ان کی 2 رکعتوں کو جو مقام حاصل ہے، پوری امت جو قیامت تک آئے گی ان کی پوری زندگی کی نمازوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی عظمت میں پہلے صحابی آتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دوسرے خلیفۃ المؤمنین اور خلیفہ راشد ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی میں نبی بننے کی کیپیسٹی ہے تو عمر میں وہ کیپیسٹی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم اپنے بچے کو تھوڑا بہت یہ توڑا وہ پھوڑا، یہ جوڑا وہ نکالا تو بولتے انجینئر بنتا بیٹا۔ اگر کچھ چیک کرنے کی عادت ہو، یہ چیک کیا، یہ نبض دیکھا، وہ دیکھا، یہ گولیاں دیکھا، وہ گولیاں، ڈاکٹر بنتا بیٹا۔ ہولے ہولے خیالہ کرتے رہتے بچے کی حرکتوں کو دیکھ کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی بننے کی کیپیسٹی کسی میں ہے تو عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے، لیکن چونکہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ نبی کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ نے صدیق اکبر حضرت عمر کو بھی نبی نہیں بنایا۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارا حال یہ ہے، یعنی تمہارا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تم کسی گلی سے گزر جاتے ہو تو شیطان بھی اس گلی سے ہٹ کر دوسری گلی سے جاتا ہے، تم جس گلی سے گزرے اس گلی سے شیطان کو بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب تو ہماری گلیوں میں پورے شیطانات رہ رہے ہیں، انسانوں تو بہت کم دکھ رہے ہیں۔ نو پارکنگ کی جگہ پارک، پان کھا کے نکو تھوکو بولے تو وہاں تھوکیں گے، یہاں چبوترا پارٹی نکو بناؤ بولے تو وہاں چبوترا پارٹی بنائیں گے، یہاں گھر میں عورتیں رہتی ہیں، یہاں سامنے نکو کھڑو بولے تو وہاں کھڑے ہوں گے۔ رات ہو گئی 11 بج گئے، اندر لوگ سو رہے، جا کے سو جاؤ بولے تو گلی میں کرکٹ کھیلتے رہیں گے، کیرم بورڈ کھیلتے رہیں گے۔ اس واسطے شیطان بھی آج کل ریسٹ لینے واسطے جنگل میں آرام کر رہا ہے، میرا پورا کام گلی کے پھٹے کر لے رہے، میں کیا کروں جا کے۔ اور وہ صحابی تھے جن کے گلی سے گزرنے سے شیطان کو بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جس گلی سے لڑکیوں کو گزرنا ہے، عورتوں کو گزرنا ہے، بچوں کو بوڑھوں کو گزرنا ہے، وہاں آپ اسٹیڈیم بنا کر کرکٹ کھیلیں گے، کسی کے گھر کی کھڑکی ٹوٹے گی، کسی بیچارے کو بال لگے گا، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ جہاں کھیلنا ہے وہاں جا کے کھیلنے کے بجائے غیر مسلم نوجوان صبح 5 بجے اٹھ کے پارکوں میں واکنگ کرتے، جم جا کے کرتے، کراٹے سیکھنے جاتے، باڈی بلڈر بنتے، وہ ٹائم پہ جا کے سیکھنے کا شوق نہیں، رات کے 12 بجے کرکٹ کھیلتے جناتوں کی طرح۔ کھیلنا بھی ہے تو صبح میں اٹھ کے جا کے کھیلے، میدان میں جا کے کھیلے،
ورک آؤٹ کرے، جم کرے، کراٹے سیکھے، لاٹھی چلانا سیکھے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح میں تو 11 بجے تک بیل سوئے جیسا آرام سے سوتے رہیں گے، اس کے بعد نوابوں کی طرح 11 بجے اٹھ کے سڑی صورت سے بیڈ ٹی ہونا، اس کی بیڈ ٹی، بیڈ پہ پڑے پڑے چائے پینے کی عادت رہے گی، اس کے بعد اخبار دیکھے، واٹس ایپ دیکھے، باپ کی جائیداد کو انگار لگائے، پھر اس کے بعد 12 بجے کے بعد وہ 3 سال پرانے سرٹیفکیٹ جو 3 بار فیل ہو کے پاس ہوا تھا، اب لے کے اسے جاب سرچ کرنے واسطے ادھر گھومو ادھر گھومو، میرے کو نوکری دو، 10,000 کی نوکری کے 12,000 کی نوکری کے واسطے بھکاری بنے بنے پھرتے رہتے ہیں۔ محنت سے پڑھے ہوتے، کالج کی زندگی میں اٹینڈنس پورے رہتے، لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے کلاس میں پڑھے رہتے، گٹکا اور سگریٹ کے پیچھے پڑے رہنے کے بجائے استاد اور ٹیچر اور سر اور پروفیسر کے پاس پڑے رہتے، یہ بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی سرٹیفکیٹ لے کر۔ ایسے ہی چلتے چلتے خبر میں نے پڑھا کہ کل رات یا پرسوں رات، میں تو حیدرآباد میں نہیں تھا، میں نے سنا کہ نوجوانوں کا دھرنا ہوا رات میں، پتہ نہیں کہاں پر ہوا، کہ ہمیں جاب نہیں ہے، ہمیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس واسطے کسی سرکاری آفس کے سامنے بیٹھ کر دھرنا لگائے کہ ہمیں جاب چاہیے۔ اللہ کے بندوں، انسانی فطرت ہے، ٹماٹر بھی اگر کہیں اچھے ملتے ہوں تو آدمی مہنگا ہی کیوں نہ ہو جا کے وہاں سے خرید کے لاتا۔ بازو دکان ہے لیکن اماں کیا بولے گی، یہ دکان میں کو اچھے نہیں ملتے، وہاں سے جا کے لاؤ۔ اچھی چیز اگر ہے تو دور بھی کیوں نہ ہو آدمی وہاں سے لاتا ہے۔ ویسے ہی انڈیا میں اگر اچھے نوجوان ہیں، امریکہ وہاں سے آگے یہاں سے لے کے جا رہا نوجوانوں، اگر نہیں جانا چاہ رہے انڈیا میں بیٹھ کے ہی آپ امریکہ کا جاب کرو۔ تو کتنے نوجوان ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں اور واقعتاً وہ مہارت رکھتے ہیں، ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے جاب کر رہے ہیں، کیونکہ صلاحیت ہے، اور صلاحیت نہیں ہے بازو گلی والا بھی جاب دینے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جس گلی سے وہ گزرتے، شیطان بھی اس گلی سے گزرنے تیار نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے کئی آیتیں عمر کی منشا کے مطابق نازل کی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ قرآن کا کوئی حکم نازل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بندوں میں سے کوئی بندہ یہ زمین پہ بیٹھے تمنا کر رہا ہے کاش اسلام میں اس بارے میں حکم نازل ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ وہ تمنا کر رہا ہے، صرف اس کو نہیں معلوم کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہے اس طرح۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ ہم کو تو حکم یہ ہے امت کو، اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بھی کرو، اپنی منمانی سے کرو گے تو جہنم میں ٹھکانا ہوگا، اور ادھر عمر کا حال یہ کہ اس کی تمنا پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کر کے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے طواف کی، تو آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا من کر رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہم 2 رکعت پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں نماز پڑھو طواف کی۔ حضرت ام حبیبہ یا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قضائے حاجت کرنے کے لیے باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہوئی کاش عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو جاتا۔ چند دن نہیں گزرے تھے پردے کے احکام نازل ہو گئے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ جو بولتا صحیح بولتا ہے، جو نکلا ان کی زبان سے صحیح نکلتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ہے ایک حدیث میں کہ آپ نے دین اسلام کی تقویت کے لیے جو دعا مانگی تھی، اللہ دین کو مضبوطی عطا فرما، عمر کے ذریعے سے، یہ بھی روایت ملتی ہے، سند کے لحاظ سے ضعیف درجے کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن صحابی نے خلیفہ بن کر اسلام کو اور مسلمانوں کو آگے بڑھایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 2 مہینے 10 دن تک رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال سے زائد رہی۔ 10 سال میں اتنا اسلام پھیلا، پوری دنیا تک اسلام پھیلا حضرت عمر کے زمانے میں، پوری دنیا تک اسلام پھیلا، نئے نئے ملک فتح ہوئے، نئے نئے ملک حضرت عمر نے آباد کیے، کئی کارنامے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔
تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پہلے جو تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں۔ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہیں۔ تو وہ پہلے دو خلفاء نبی کے خسر ہیں، دوسرے دو خلفاء نبی کے داماد ہیں۔ پہلے دو نبی کے خسر ہیں، دوسرے دو نبی کے داماد ہیں۔ جو نبی کے داماد میں سے پہلے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کا ایک دوست بنائے گا۔ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان، اور جنت میں میرا دوست عثمان ہے، جنت میں میرا دوست عثمان ہے۔ ہم لوگوں نے قصہ گھڑ رکھا نا، جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی وہ قصائی رہے گا، بہت مشہور ہے لوگوں میں، ایک قصاب جو ماں کی خدمت کرتا تھا وہ جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی رہے گا، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، من گھڑت باتیں بہت مشہور ہوتی ہیں۔ قصاب خوش ہو گئے اس سے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رہیں گے، گوشت ڈھنگ سے بیچو پہلے۔ انبیاء کی صحبت کی تمنا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رفیقی فیہا عثمان بن عفان، جنت میں میرا رفیق اور دوست عثمان ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سچا حیا، سچی حیا رکھنے والا صحابہ میں وہ حضرت عثمان ہے۔ اتنے حیادار فرشتے بھی ان کی حیا سے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دروازہ بند ہے، کسی نے کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی، پوچھا کون؟ ابو بکر ہے، اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کیسے بیٹھے تھے اللہ کے نبی؟ ٹیک لے کر پیر پھیلا کر بیٹھے تھے، لنگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پنڈلیوں تک ہٹی ہوئی تھی۔ گھر میں جیسا آدمی نارمل بیٹھتا ہے، اتنے شریف بن کے تھوڑی بیٹھتے ہیں گھر میں، اتنے شریف بن کے بیٹھیں گے تو بیوی بولے گی اور ایک لا لو، اتنے شریفوں کو تو ہونا چاہیے، اتنے شریر ہیں یہ بھی نہیں رہا تو بس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بے تکلف بیٹھے تھے۔ دوسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے؟ حضرت عمر ہیں، اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تیسری بار جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے؟ عثمان ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں رکاؤ، ٹھہرو۔ اللہ کے نبی پہلے ٹیک لگائے تھے، سیدھے بیٹھ گئے، لنگی ہٹی ہوئی تھی، سیدھا کر لیے، پھر سیدھے ہونے کے بعد پھر اجازت دی، اب انہیں بلاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کیوں؟ پہلے دو کے لیے نہیں ہوا، تیسرے کے لیے اہتمام کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اب دیکھو نوجوانوں کو چڈیاں پہن کے گھومتے پھریں گے، نکر پہن کے گھومتے پھریں گے، شریعت بولتی ہے ٹخنے سے اوپر رکھو، یہ گھٹنے سے اوپر پہن رہا ہے۔ عورتوں کو شریعت کہتی ہے گھٹنے کے نیچے پہنو، گھٹنے سے اوپر پہن رہی ہیں، ڈھیلا ڈھالا پہنو، ٹائٹ پہنیں گی۔ ان سے کہا جائے گا ٹخنے سے نیچے مت رکھو، ٹخنے سے نیچے رکھیں گے، ماننے تیار نہیں ہوں گے شریعت کی بات۔ عورتوں کو بولے ڈھنگ کے کپڑے پہنو، وہ مردوں کے پہن رہے، ان کو بولے ڈھنگ کے پہنو، عورتوں کے ایسے چوٹیاں رکھ رہے۔ حیا والا لباس، حیا بہت بڑی دولت ہے، حیا بہت بڑی دولت ہے۔ اسلام میں اس کا بہت لحاظ رکھا گیا۔ آپ اسے ایک مثال سے سمجھ لو، اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جائے، ایک ہفتہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارے، زندگی گزارے، اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے اگر اس لڑکی کے اس شوہر کا انتقال ہو گیا ایک ہفتے کے بعد، اب آپ بتائیے یہ لڑکی سماج میں کیا کہلائے گی؟ کیا نام ہے اب اس لڑکی کا؟ بیوہ۔ حالانکہ شادی ہو کے ایک ہفتہ رہی، بس عمر کیا ہے؟ 19 سال عمر ہے۔ 19 سال کی عمر میں اب وہ بیوہ ہو گئی۔ اب پھر جب اس کی دوبارہ شادی کرنا ہو تو بتائیے کنوارا لڑکا آسانی سے مل جائے گا؟ کنوارا لڑکا آسانی سے مل جائے گا؟ نہیں، شادی ہو کے اس کی بھی طلاق ہوئی ہو، یا اس کی بیوی انتقال ہو گئی ہو، یا کوئی مسئلے ہوئے ہوں، یا بڑی عمر والا ہو، اب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کنوارا پن جو حیا کی وجہ سے تھا ایک ہفتے میں چلا گیا، اب اس کے لائق کا لڑکا نہیں مل سکتا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اگر وہ چلی گئی حیا تو اب تمہارے لائق کا رشتہ ملنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان صحابی کی خصوصیت تھی اتنی حیا کہ بعض کتابوں میں آتا ہے غسل کرتے وقت بھی کپڑے نکالنے میں بھی ان کو حیا آتی تھی، کپڑوں کے اوپر سے غسل کر لے کے کپڑے بدل لیتے۔ اب تو جم بھی ایسے بن رہے ہیں کہ لڑکی ادھر جم کر رہی، لڑکا ادھر جم کر رہا، جم کرے گا وہ یا اس کو دیکھتے رہے گا۔ سوئمنگ پول ایسے بن رہے ہیں کہ جہاں لڑکیاں بھی نہ آئیں، لڑکے بھی نہ آئیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں لوگ، فارم ہاؤس، فلاں فارم ہاؤس،
ایسے فارم ہاؤس بک کرتے ہیں جہاں پر لڑکے بھی نہ رہیں لڑکیاں بھی نہ رہیں. شرم تک نہیں آ رہی ہے کہ ہم لڑکی ہو کر کیسے یہاں پر نہائیں گے جبکہ لڑکے بھی نہا رہے ہیں. شوق فیشن بن گیا لوگوں کو. جو امریکہ میں بیٹھا ہوا بندر نچاتے رہے گا, یہاں بیٹھے ہوئے سب بندریاں ناچتے رہیں گے اور نام اسے دے دیا جائے گا فیشن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جہاں ایک خصوصیت تھی حیا, وہاں دوسری خصوصیت تھی سخاوت. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر, بہت مشہور واقعہ غزوہ تبوک کا, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ تمام صحابہ کو جہاد میں نکلنا ہے, تو اس وقت ہر صحابی کو نکلنا تھا, اور پورے صحابہ کی تعداد اس وقت 30,000 تھی, 30,000 صحابہ. اب 30,000 صحابہ کو گھوڑے, اونٹ, تلوار, کھانے کا سامان, یہ سب چیزیں ہونا ہے جنگ میں جانے کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب معاملہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار 100 اونٹ اللہ کے لیے جہاد کے لیے دے دیے. 100 اونٹ سامان کے ساتھ مطلب اس میں تلوار بھی رہے گی, زین بھی رہے گی, توشہ بھی رہے گا. اب صرف مجاہد آئے, اونٹ پہ بیٹھے, اپنا پورا سفر کا سامان اس پہ رکھا ہوا ہے. جیسے آپ لوگ عمرے کا پیکیج کراتے 90,000 دے دو, پورا پیکیج مطلب اس میں ہوٹل بھی, کھانا بھی, وہاں کی زیارتیں بھی, سب چیزیں اس میں رہیں گی 90,000 میں, 1,00,000 روپے میں. ویسا اونٹ اپنے پورے سامان کے ساتھ, پیکیج کے ساتھ 100 اونٹ دے دیے. پھر دوبارہ تقاضا آیا, پھر 100 اونٹ دے دیے. پھر تیسری بار آیا, پھر تیسری بار 100 اونٹ دے دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے. پھر تقاضا آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کے سکے, 1000 سونے کے سکے, یوں سمجھ لو 100 کلو سونا, 100 کلو سونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. وہ منظر جو اس وقت حضرت عثمان نے پیش کیا, اگر وہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی خوش ہو کر وہ سکے ہاتھ میں لے کر ایسے اوپر سے ڈال رہے ہیں, ادھر سے ادھر کر رہے ہیں, اسے اچھال کر دیکھ رہے ہیں, اور خوش ہو کر حضرت عثمان کے بارے میں آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اس سخاوت سے اللہ عثمان سے اتنا خوش ہو گیا, اب اس کے بعد عثمان کوئی نیک کام نہیں بھی کرے گا تو جنت پکی ہے. اب کوئی نیکی نہ بھی کرے, اب جنت پکی ہے عثمان کے لیے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. نبی کی زبان سے کوئی بات مذاق میں بھی نکلے, اللہ اسے صحیح کر کے دکھاتے ہیں. یہاں تو صحیح فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. کتنی بڑی سخاوت کی بات ہے, اور کتنی بڑی دعا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے, بیٹی کی شادی کرنا ہو تو 15 لاکھ روپے ریڈی ہے, نہیں ہے تو فلاں پلاٹ ہے بیچ دیں گے, نہیں ہے تو بینک سے لون لیں گے, نہیں ہے تو گھر گروی رکھ دیں گے, لیکن دھوم دھام سے کریں گے. بھائی مسجد کے چندے کے واسطے اگر اعلان ہوگا, فقیر گویا کہ خیرات کر رہے جیسا دکھتا ہو, ایسا دکھتا جیسا پولیس والے رشوت لیتے. پولیس والے کچھ جا کے بولے رشوت دو, بولے تو کیسا چیز دکھتا, انہیں خود حیران ہوگا, ارے میں رشوت لینے والا میرے سے رشوت پوچھ رہا, یہ کون سا سرما ہے بول کے. ویسا اگر کسی خیر کے کام میں اعلان کی آواز لگے, ایسا دکھے گا گویا کہ فقیر سے خود خیرات مانگ رہے. بولے 10 روپے, 5 روپے, 20 روپے, 50 روپے بھی مشکل سے بیٹے کو سائیکل ہاں دلا دیں گے, فلاں کالج میں ایڈمیشن ہاں دلا دیں گے, یہ ہفتے میں آؤٹنگ کے لیے فارم ہاؤس جائیں گے, ہاں جائیں گے, فلاں مندی کھانے کے واسطے جائیں گے, ہاں بالکل جائیں گے. ہر کام اولاد کی خواہش پوری کرنے کے واسطے پیسے رہیں گے. خیر کے کام میں مدرسے کا تعاون ہو, بچوں کی کفالت ہو, اور کسی مدرسے میں بچے کو حافظ بنانا ہو, کسی بیوہ کی مدد کرنا ہو, کسی یتیم کا سہارا بننا ہو, مسجد کے ذمہ داروں کو, امام کو, خطیب کو, مؤذن کی تنخواہ میں اضافہ کرنا ہو, وہاں پر اتنا بند مٹھی ہو جائیں گے, خزانے قارون کے رہیں گے, عادتیں فرعون کی رہیں گے, دینا نہیں چاہیں گے. اور یہاں جو دعائیں مل رہی ہیں وہ دعائیں عیاشی کرنے پر نہیں, وہ دعائیں فارم ہاؤس قائم کرنے پر نہیں, وہ دعائیں فینشن ہال بنانے پر نہیں, وہ دعائیں جو مل رہی ہیں وینچرز بنا کر, پلاٹ بنا کر بیچنے پر نہیں, وہ دعائیں جو مل رہی ہیں راہ خدا میں سخاوت کرنے پر مل رہی ہیں. حال یہ ہے مساجد کے ائمہ مؤذنین 10 سال, 15 سال, 20 سال سے امامت, خطابت, مؤذنین, کیا ہے صاحب تنخواہ 10,000, 12,000, 15,000. بیٹا ڈگری لے کر کیا یوں نکلا نہیں کالج سے, انٹرویو میں جاب جب لگے گی اسٹارٹنگ سے سیلری ہونا 50,000, 80,000, لاکھ روپے سے شروع ہونا, اس سے کم رہا تو نہیں سیٹ ہوتا.
نہیں ہوگا فیک سرٹیفکیٹ لگا لو ایکسپیرینس کی، 2 سال کا ایکسپیرینس ہے حجام کو، اس واسطے فیک سرٹیفکیٹ ایکسپیرینس کا لگا کے انٹرویو میں پاس ہوگا، 6 مہینے کیا جاب کرے گا، پھر اور ایک فیک سرٹیفکیٹ بنائے گا، 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، کسی امریکہ کی کمپنی کو الو بنا ہوا، وہاں 3 سال کا ایکسپیرینس کے بہانے سے جاؤ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے سیلری ہے، پھر بھی دعا کرو بیٹا ابھی سیٹ ہو رہا ہے، دعا کرو تھوڑا سیلری بڑھنا ہے، اس کی کتنی ہے صاحب سیلری، 1.5 لاکھ ہی سے تھوڑا اور بڑھنا ہے، کہ پورے خزانے خبر میں لے جاتے ہیں اس عمر میں۔ اور کبھی مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، مؤذن درخواست پیش کرے تھوڑا تنخواہ بڑھاؤ صاحب، 10 سال سے ہوں، 2 سال سے تنخواہ نہیں بڑھی، کیا ضرورت ہے آپ کو تنخواہ کی، مسجد کے کمرے میں رہتے، مسجد کی طرف سے گھر مل کے ہے، لوگ بند مٹھی دیتے رہتے، بند مٹھی کو وہ ایسا سمجھتے گویا کہ ان کی جاگیر ان کی وراثت میں سے بانٹ رہے، بولے سے بند مٹھی کو بھی لوگ ایسا سمجھتے، نہ دینے کی توفیق ہوئی ہے، نہ کسی دوسرے کے دینے پر خوش ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پر سنا کہ ایک صاحب پوچھنے لگے رمضان میں ایک مؤذن صاحب سے بند مٹھی کتنا ملی، وہ حساب بتاؤ، کیا حال ہے بتائیے۔ اب ایسے لوگوں کے حق میں دعا ملے گی، دعا دے گا وہ مؤذن، دعا دے گا وہ امام، دعا کرے گا وہ خطیب، چاہے ہاتھ پکڑ کر نہیں پیر پکڑ کر بھی اس سے دعا کی درخواست کی جائے، دل سے ایک جملہ بھی دعا کا نہیں نکلے گا اس سے۔ قدر پہچانو، عظمت پہچانو، جس قوم کے نزدیک قوم کے علماء، قوم کے رہبروں کی قدر نہ ہو، ناچنے والوں کے واسطے لٹانے تیار ہے، ایکٹروں کے واسطے لٹانے تیار ہے، کرکٹروں کے واسطے لٹانے تیار ہے، لاکھوں روپے قرضہ کر کے دینے کے لیے تیار ہے، قوم کے خادمین کے واسطے ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پاتی، اتنی کم تنخواہیں، خواہشات پوری ہونا تو دور کی بات، قرضوں پہ جینا پڑتا ہے، قرضوں پہ جینا پڑتا ہے، کیا دعا ملے گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو دعا ملی ہے وہ خیر میں سخاوت کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی سمجھتے ہوں گے عظمت صحابہ پہ بیان ہے تو پھر یہ علماء، ائمہ، خطبہ سب کے، ہم لوگوں کا خیال کیا ہے، ہم لوگ ایسے ٹاپکس چاہتے جس میں 1400 سال پہلے کیا ہوا وہ اسٹوری بول دو، ایک کہانی کی طرح سن لے کے اڑ جانا، ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے کیا ایفیکٹس ہیں، ہمارے کیا مسٹیکس ہیں، ہمارے کیا بلیمس ہیں، وہ سب چھوڑ دیجیے آپ، 1400 سال پہلے کیا ہوا سنا کے واہ واہ کرتے ہوئے عشق کے ترانے گاتے ہوئے اڑ جائیں گے، جہاں پر ہماری غلطیاں دکھتی ہوں وہ ٹاپک ہمارے لیے مناسب نہیں رہے گا۔ صحابہ کی مقام مرتبہ جو بلند ہوا ہے اس واسطے نہیں کہ وہ عرب میں پیدا ہوئے، اس واسطے نہیں کہ وہ بہت اسمارٹ تھے، بہت گورے تھے، بہت مالدار تھے، وہ مقام صحابہ کو ان کے گورے چکنے ہونے کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے، وہ صحابہ بڑے خاندان والے ہونے کی وجہ سے، عرب میں پیدا ہونے کی وجہ سے مقام نہیں ملا ہے، ان کے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے ملا ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ اور صحابہ کا تذکرہ کیا بھی اسی واسطے جاتا ہے ہمارے اندر بھی وہ قربانیاں آ جائیں، ہمارے اندر بھی وہ صفات آ جائیں، تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے صف میں کھڑا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما ذر ابن عفان ما فعل بعد هذا، اب عثمان اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، کچھ نقصان ہونے والا نہیں، پکی ہو گئی جنت۔ آپ فرمائیں، آپ دیکھیں، غور کریں، یہ اتنے بڑے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفاء میں سب سے لمبا عرصہ خلافت انہی کی رہی، 12 سال سے زیادہ خلیفہ رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر 10 سال رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو پہلی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی جو آئی وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ اب آپ دیکھیں، جب کوئی انسان اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چنتا ہے، اچھے انسان کا انتخاب کرے گا یا غلط انسان کا انتخاب کرے گا؟ اچھے انسان کا انتخاب کرے گا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چن رہے ہیں، اچھے انسان کا انتخاب کریں گے، تو رشتہ داماد بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو چنا۔ اور جب اس داماد کے پاس بیٹی ہوتے ہوئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں، بیٹی انتقال ہو گئیں، تو اگر داماد کے اخلاق خراب ہیں، داماد کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ رشتہ باقی رہے گا، بیٹی انتقال ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ داماد بہترین اخلاق والا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شادی کے قابل تھیں، تو دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے حوالے فرما دی، دوسرا رشتہ ہو گیا۔
اب دوسری بیوی بھی ہو، وہ بھی انتقال فرما گئی حضرت عثمان کے پاس۔ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا، غزوہ تبوک کی بات تھی یا کسی اور غزوے کی بات تھی، صحابہ کو نکلنا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ بیوی بیمار ہیں اور سارے صحابہ جہاد میں نکلنا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ اب بیوی کی خدمت کروں یا جہاد میں جاؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا گھر میں رہو، بیوی کی خدمت کرو، اس وقت شوہر تمہاری ضرورت ہے بیوی کو، جہاد میں جانے سے بھی زیادہ ضروری اب تم بیوی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان بیوی کے پاس رہ کر خدمت کیے۔ ادھر صحابہ غزوے سے جیت کر فتح پا کر جب واپس آ رہے تھے، آپس میں صحابہ میں تذکرہ ہوا کہ ہم سب لوگ جہاد میں شریک ہوئے لیکن عثمان جہاد میں نہیں آ سکے، یہ صحابہ میں بات ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوے سے واپس آتے وقت صحابہ کی یہ ٹاپک سن کر فرمایا عثمان بظاہر ہمارے ساتھ نہیں ہے، عثمان بظاہر مدینے میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عثمان ہمارے ساتھ ہے، جہاد میں نہیں آیا لیکن اسے جہاد میں آنے کا ثواب ملے گا، جہاد میں آنے والے کو غنیمت کا مال ملتا ہے، عثمان نہیں آیا لیکن اسے غنیمت کا مال ملے گا، کیونکہ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اطاعت رسول اہم ہے۔ یہاں سے سمجھو بیویوں کی خدمت، ہم لوگ سمجھتے ہوئے بیویوں کو ہی نصیحت کرو۔ ایک بیان میں ہم بولے بیویوں کے بارے میں تو کسی خاتون نے کمنٹ کیا مول صاحب آپ شوہروں کے بارے بیویوں کے بارے میں بولے تو شوہروں کو ہی بولو۔ بیوی کی خدمت کو اہمیت نہیں دیتا انسان۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی بیمار ہے اس کو بھی خدمت کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے بندوں، عورتوں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، دو تعریف کے جملے کافی ہے ان کے لیے، محبت اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرنا کافی ہے ان کے لیے، مصیبت اور غم کے موقع پر اسے تھوڑا کھانا نوالا بنا کے کھلا دینا کافی ہے اس کے لیے۔ وہ محل بنگلے سب بعد میں چاہے گی، سب سے زیادہ وہ شوہر سے عزت چاہے گی، میری عزت کرو، مجھے محبت دو۔ اسے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ اب سمجھو، میں اپنی بیوی کو عزت نہیں دے پا رہا ہوں، میں میری بیوی کی بیماری اور کمزوری میں ساتھ نہیں دے پا رہا ہوں۔ جب میری بیٹی شادی کے قابل ہو جائے اور میں اپنی بیٹی کو شادی کر کے کسی لڑکے کے حوالے کروں داماد بہو بنا کر، میری بیٹی جب وہاں بیمار ہو میرا داماد خیال نہیں کر رہا ہے، میری بیٹی کمزور ہے داماد ساتھ نہیں دے رہا ہے، میری بیٹی پریشان ہے داماد سہارا نہیں بن رہا ہے، تب رونا آئے گا کہ داماد ایسا نکلا ویسا نکلا، حولے کہیں گے تو کیسا نکلا، تو بھی تو کسی کا داماد تھا، تیرے یہاں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ جب اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ محبت، اپنی بیوی کی کمزوری میں خیال، اپنی بیوی کو تسلی دینا، گالی غصے سے بات کرو، جھڑکتے ہوئے بات کرو، کبھی پیار محبت نہیں، کبھی بیوی کو ٹائم اسپینڈ کرنا نہیں، گھر میں آئے موبائل ہاتھ میں، فلم سیریل جوکس نیوز سب چلتے رہیں گے، بیوی سے تھوڑا 10 منٹ کھل کر ہنس کر مسکرا کے باتیں کریں۔ شروع کے 6 مہینے ہر نوجوان بالکل ایسا بنا رہتا کہ گویا کہ کسی عاشقی کی فلم کا ہیرو رہتا، ویسا بنا رہتا شروع کے 6 مہینے۔ اس کے بعد جیسے ہی پہلا بچہ ہوا، اب ایک بچہ نہیں رہتا، اب 2 بچے رہتے گھر میں، اب انہیں بھی بچہ بن جاتا، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں۔ اب بیوی کو 2 بچوں کو سنبھالنا رہتا، ایک تو جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی سنبھالنا اور جس کی وجہ سے بچہ ہوا اسے بھی سنبھالنا، دونوں بچے بن جاتے ہیں۔ بیوی کی خدمت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے روک دیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور ہم ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کہاں ہیں صاحب کویت میں ہیں، کہاں ہیں صاحب لندن میں ہیں، کہاں ہیں صاحب امریکہ میں ہیں، یہاں بیوی کیا ہو رہی ہے، شادی ہو کے 1 مہینہ ہوا چلا گیا نادان کہیں کا، بیوی پریشان ہے، ماہانہ پیسہ نہیں بھیج رہا ہے، خرچ کے لیے خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ بعض مرد تو نامرد کہلانے کے قابل رہتے ہیں، کچھ بھی ہونا بیوی کو، تھوڑا میرے کو تیل ہونا بالوں میں لگانے واسطے اماں کو بولو، پاؤڈر ہونا اماں کو بولو، صابن ہونا نہانے واسطے اماں کو بولو۔ ارے شادی تیرے سے ہوئی نا، اماں سے ہوئی شادی، جس سے شادی ہوئی ہے اس سے پوچھے گی وہ کوئی بھی چیز۔ اب یہ بندہ ایسا ہے کہ ہر بات اماں سے پوچھو، اماں سے پوچھو، اماں سے پوچھو، اور آج کی اماں بھی ایسی اماں ہے، اماں بھی پناہ مانگنا، سانس تو سانپ بنی ہوئی رہتی ہے، سانس تو سانس لینے نہیں دیتی ہے، جہاں بہو کی چلی وہاں بہو چلائے گی،
جہاں ساس کی چلی وہاں ساس چلائے گی۔ شرافت تو دونوں میں نہیں رہتی، تربیت سے شرافت آتی ہے۔ تربیت اگر ماں کی ہوئی ہے بہو کو بیٹی کی طرح دیکھے گی، تربیت اگر بیٹی کی ہوئی ہے ساس کو ماں کی طرح دیکھے گی، تربیت نہیں ہوئی ہے نام کے ساس بہو رہیں گے، ورنہ روزانہ نفرتیں اور جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ جس بہو اور جس ماں اور جس ساس کے گھر میں برتن کے لیے جھگڑے، جھاڑو کے لیے جھگڑے، پکانے کے لیے جھگڑے، کپڑے دھونے جھگڑے، کپڑے سکھنے ڈالنے جھگڑے، استری کے لیے جھگڑے، ارے اتنے جھگڑے جہاں پر ہوتے ہوں تو پھر بتائیے اس گھر میں ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے، اس گھر میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوں گے، اس گھر میں کوئی بزرگ بچہ پیدا ہوگا جس گھر میں جھاڑو کے لیے جھگڑے چل رہے ہوں۔ بڑا دل، بڑی سوچ، بڑے عزائم رکھنے والی عورتیں ان چکروں میں پڑی نہیں رہتی ہیں، میں کر دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں۔ یہ جذبے جس عورت میں رہتے ہیں اولاد بھی ویسے دیں گے کہ جو ہر کام کرنے کے لیے آگے رہے گا۔ اس واسطے آج کی نسل میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ پیٹ میں جب تھا تو اماں بھی وہی بولی، میں نہیں جھاڑتی، میں نہیں دھوتی، میں نہیں کرتی، میں نہیں اٹھاتی۔ تو جب اماں وہ بولی بچے پیدا ہونے کے بعد بیٹا بھی بول رہا میں نہیں کرتا، میں نہیں جاتا، میں نہیں فلاں کرتا۔ خدمت کے جذبوں کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حوالہ کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو تیسری بھی تمہارے حوالے کرتا۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں ہے اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو 100 بھی تمہارے حوالے کرتا۔ کتنی محبت ہے دیکھو داماد اور خسر میں۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پولیس اسٹیشن آباد کر رہے ہیں، FIR لکھا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ بیڈ روم کی باتیں عدالتوں میں بولی جا رہی ہیں، بیڈ روم کی باتیں خاندان میں بولتے ہوئے بھی شرم آنا چاہیے، عدالتوں میں جا کے بولی جا رہی ہیں۔ مہیلا منڈل آباد ہے برقعے والیوں سے۔ تربیت نہیں ہوگی تو یہی انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن ہوگا وہی تم سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہی تم سے نفرت کرے گا۔ یعنی حضرت علی سے محبت مومن اور منافق ہونے کا معیار ہے۔ جو مومن ہے وہ حضرت علی کا عاشق ہوگا، جو منافق ہے وہ حضرت علی سے بغض اور نفرت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ملا علی قاری اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو میرے بعد دوستی کرنے کے قابل علی ہے، ان سے دوستی کرو، ان سے محبت کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت فرماتے ہوئے ایک موقع سے اس وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام 8 سال کے بچے تھے حضرت علی رضی اللہ، 8 سال کے۔ ہم میں سے کتنے بچے نہیں 8 سال کے؟ آس پاس میں دیکھ لیجئے 8 سال کے بچے، 8 سال کے بچے کو کیا شعور رہتا ہے۔ لیکن اس 8 سال کے بچے کو بھی جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، 8 سال کا بچہ سوچے سمجھے بغیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی توفیق کی بات ہے۔ میں میرے والد سے مشورہ کرتا ہوں، میرے باپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سا نیا کلمہ ہے، یہ نبی کیا چیز ہوتی ہے، کوئی بات کی بات نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتے ہوئے بھی جلدی ایمان قبول کر لیا، یہ بڑی سعادت بنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ کر پالے اور نکاح کے موقع پر اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیے۔ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ یہودیوں کا فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بات آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مسلمانوں کا جھنڈا میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو میں نے شروع میں کہا ون سائڈ لو، کہ ہم اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، یہ دعوے کافی نہیں ہے، ادھر سے بھی آواز آئے کہ ہاں یہ میرا عاشق ہے، ہاں یہ میرا محبت میرا چاہنے والا ہے۔ ادائیں ویسی ہونا چاہیے، دعوے تو سب کریں گے، ادائیں اور حرکتیں کیسی ہیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خیبر کے موقع پر بیمار تھے، آشوب چشم کا مرض تھا، آنکھیں لال ہو گئی تھیں، دیکھا نہیں جا رہا تھا، پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جب فرمایا پوری
پوری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ جملہ بہت بڑا جملہ تھا، کیا؟ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کی محبت ہمیں تسلیم ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑی سرٹیفکیٹ تھی۔ پوری رات صحابہ نہیں سوئے کہ کل کس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا، کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا مل جائے تو گویا کہ نبی کی زبانی میری تصدیق ہو گئی کہ میں نبی کا عاشق ہوں اور نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پوری رات صحابہ بے چین رہے۔ صبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ وہ بیمار ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ۔ جب وہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ آنکھوں میں مرض ہے، دیکھا نہیں جا رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام قریب بلائے، اپنا لعاب مبارک دہن مبارک سے نکال کر آنکھوں میں لگایا، 2 منٹ نہیں گزرے آنکھیں صحیح ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جسمانی کرامت، جس کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا رسول اللہ کا۔ ہم اور آپ کے بارے میں لکھے رہتے یہاں پر تھوکنا منع ہے کیونکہ آپ کا تھوک بیماریاں پیدا کرتا، اس واسطے کہاں بولے وہاں نہیں تھوکنا۔ لیکن ہماری قوم ایسی ہے، پورے محلے کا تھوک لا کے مسجد کے باتھ روموں میں تھوکتے۔ گٹکا کھا کے آیا تھوکا، بیڑی پی کے آیا تھوکا، تمباکو کھا کے آیا تھوکا۔ مسجد کے باتھ روم دیکھو، الٹی پہلے آئے گی، واش روم بعد میں آئے گا۔ ایسے گندے رکھتے ہیں، ایسے گندے رکھتے ہیں۔ اپنے گھر کے باتھ روم تو صاف ستھرے رہیں گے، مسجد اللہ کے گھر کے باتھ روموں کی صفائی کا کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ کم از کم اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں باتھ روم خراب کر رہا ہوں، اس کے بہانے سے تو 100 روپے مسجد کو چندہ دوں، وہ بھی نہیں رہے گا۔ آئے گا سیدھا ان لوڈنگ کرے گا، وہیں سے بیل کی طرح نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب لعاب مبارک آنکھوں میں لگایا، شفا اور صحت ملی، تو آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی ان سے محبت فرماتے ہیں اور رسول اللہ سے یہ محبت فرماتے ہیں۔ 4 سال سے زائد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت علی پر 40 سال مکمل ہو گئے دنیا سے، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے 40 سال مکمل ہو گئے۔ 4 خلفاء کی خلافت تقریباً 40 ہجری تک چلی۔ 4 خلفاء کی خلافت تقریباً 40 ہجری تک چلی۔ اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت حسین خلیفہ بنے۔ تو عظمت صحابہ میں آج کے عنوان میں آپ حضرات کے سامنے 4 صحابہ کا ذکر آیا۔ پہلے صحابی حضرت ابو بکر، دوسرے صحابی حضرت عمر، تیسرے صحابی حضرت عثمان، چوتھے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کے عنوان میں عظمت صحابہ جو عنوان تھا، اس میں سے 4 خلفاء کا تذکرہ ہونے کے بعد اب ان کے متعلق خلاصے والی گفتگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر لازم ہے میری سنت کی اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، و سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے بعد یہ 4 خلفاء کی سنت پہ چلو، ان کے طریقے پہ چلو۔ اب یہاں سے صدیق اکبر کی سنتیں، عمر کی سنتیں، عثمان کی سنتیں، علی کی سنتیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ بھی امت پر ضروری ہے کہ ان کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مضبوطی سے پکڑو اسے، ان کی سنتوں کو ہرگز مت چھوڑو۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں شادی، کپڑے، کٹنگ، بال، سب کس کے طریقے پہ رہ رہے ہیں؟ باپ بتائیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم جو ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، ہم میں سے بعض نوجوان ایسی ٹوپی حضرت ابو بکر پہننا پسند کرتے جیسی پہنے ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ مسجد کے خیرات کی ٹوپیاں پہنتے اور ڈبے میں رکھے رہتے پلاسٹک کی ٹوپیاں، وہ پہنتے لوگ۔ ہم بولتے اللہ کے بندوں، کپڑے بھاری پہنے، کرتا بھاری پہنے، پینٹ بھاری پہنے، ٹوپی کیوں صدقے کی پہن رہے ہو؟ ثواب غارت ہو جاتا ہے مسجد کی یہ ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھنے سے۔ مسجد کے ذمہ دار حضرات جو ٹوپیاں رکھتے ہیں وہ اس واسطے رکھتے، اگر کوئی بیچارہ بغیر ٹوپی کے آ گیا، بغیر ٹوپی کے پڑھنے کے بجائے ٹوپی سے پڑھ لیا تو سنت رہے گا۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت یہ رہتی ہے کہ وہ خیرات کی ٹوپی پہ سکون ملتا ہوں۔ ہم بولتے اللہ کے بندوں، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کیوں مکروہ ہوتی ہے؟ آپ کے جیسے 100 لوگ وہ ٹوپی لگائے، کسی کے سر میں بفا ہے، کسی کے سر میں کچھ بیماری ہے، کسی کے سر میں جوئیں ہیں، کسی کے سر میں پسینہ ہے، وہ پوری برکتیں وہ ٹوپی میں ہیں، پھر بھی لگانا نہیں چھوڑے،
تو ہم بولتے ایک دن وہ مسجد کی ٹوپی دھو کے پانی پی لو، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، جب اتنی برکت والی ٹوپی سمجھ رہے ہیں۔ ٹوپی کے بغیر پڑھنا بھی سنت کے خلاف ہے، اور مسجد کی ٹوپیاں لگا کے پڑھنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے سامنے پاکیزہ لباس، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ ذمہ داروں سے پوچھ لو آپ حضرات، ایک بار وہ مسجد میں ٹوپی آ گئی تو اس کی موت ہونے تک وہ اس کا غسل نہیں ہوتا، اس کی موت ہونے تک اس ٹوپی کا غسل نہیں ہوتا۔ ہٹ کے چلے جانا، لیکن دھوئیں گے نہیں وہ ٹوپی، وہی ٹوپی لگا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سنت جن صحابہ کی اپنانا ہے، تو دیکھو کیا یہ ٹوپی صحابہ لگانا پسند کریں گے؟ کیا ایسا ڈریس صحابہ پہننا پسند کریں گے؟ کیا ایسی کٹنگ صحابہ کرانا پسند کریں گے؟ ہم جو رہ رہے ہیں، صحابی اگر دیکھتے مجھے تو کیا میرے اس ڈول ڈیل کو دیکھ کے پسند فرماتے؟ اس چہرے مہرے کو دیکھ کے پسند فرماتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاروں خلفاء کے بارے میں فرمایا ان کے جیسے رہو، ان کے طور طریقے کو اپناؤ۔ ان صحابہ اکرام کے بعد آل رسول، اہل بیت کے متعلق ابھی جیسے مولانا نے ذکر کیا تھا، پڑوس ملک کے ایک بڑے عالم دین نے فضائل اہل بیت پر کتاب لکھی ہے، اچھی کتاب ہے، 500 صفحے سے زائد ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی یہ شرف بخشا، عظمت اہل بیت و آل رسول پر اس عاجز نے بھی کتاب لکھی ہے 300 صفحات کی، جس میں تمام آل رسول کی تاریخ اور ان کی زندگیاں، ان کی عظمتیں، صحابہ سے ان کا تعلق کیسے تھا، ان کی قربانیاں کیا تھیں، اہل بیت سے محبت کے نتائج اور ثمرات کیا ملتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھنے کا موقع دیا۔ اہل علم کو وہ کتاب پڑھنا چاہیے، چونکہ اس میں اپنی طرف سے لکھا ہوا نہیں، اکابر کی تحریرات اس میں جمع ہیں۔ آل رسول اور عظمت بیت، آپ اس کو سمجھیے کتنی بڑی چیز ہے۔ ہندوستان میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کالجز کے بچے بھی انہیں جانتے ہیں جو اردو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی کو، بہت بڑے ذہین، بہت بڑے رائٹر، اللہ نے بہت کام لیا ان سے۔ آخری عمر میں ان کے دل میں خیال آیا، ان ہاتھوں نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں صفحات لکھی ہیں، اب جی کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں کوئی کتاب لکھ کے دنیا سے جاؤں۔ جب انہوں نے سیرت پر کتاب لکھنا شروع کیا، اللہ سے یہ رو رو کر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے نبی کی سیرت مکمل نہ کر لوں۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شاگرد، پونا میں وہ کام کرتے تھے، آخر عمر میں علامہ شبلی نے اپنے شاگرد سید سلیمان ندوی کو بلایا، اور مرض الموت میں جب وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو، میری وصیت پوری کرو، میں نبی کی سیرت کی یہ کتاب مکمل نہیں کر سکا، میرے جانے کے بعد میری زندگی کی آخری تمنا ہے وہ میری سیرت کی کتاب مکمل کر دی جائے، سیرت النبی مکمل کرنا۔ چنانچہ یہ آخری وصیت کر کے وہ دنیا سے گئے کہ نبی کی سیرت مکمل کرو۔ نبی کے گھر والوں پر، نبی کی سیرت پر لکھنا، پڑھنا، بولنا، یہ ہمارے لیے سعادت اور توفیق کی بات ہے۔ بڑے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں کیا ہے، اہل بیت، آل رسول، اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کرنا چاہیے، لیکن بہت بدتمیزی کی جاتی ہے آل رسول کے ساتھ۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو جھوٹے آل رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، پیٹ پال رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نبی کے خاندان سے ہیں۔ نبی کے خاندان والے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ لٹیرے نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کو لوٹ کے کھانے والے نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ کھانے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کی میت پر بیٹھ کر وصولی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، کسی کے ایصال ثواب اور فاتحہ پہ کھانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ آل رسول والے لٹانے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، خالی بھی رہیں گے، فاقے برداشت کر لیں گے لیکن دوسروں کو کھلائیں گے، یہ ان کی خوبیوں اور صفات میں سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم بولتے تو بہت ہیں آل رسول، اہل بیت، لیکن ہمارے سماج میں آل رسول اور اہل بیت سے رشتہ جوڑنا، نکاح کرنا، ان کی بیٹیوں کو اپنانا، اگر کوئی بیوہ ہو کے یہ اہل بیت یا سید خاندان کی عورت، اس بیوہ کا سہارا بننا، سید گھرانے کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں شادی کر کے لانا، لوگ سمجھتے سید گھرانے کی نہیں سیٹ ہوتے ہمارے سے، بالکل نہیں سیٹ ہوتی، آپ گھٹیا قسم کی کہاں سے سیٹ ہوتی ہو، آپ اونچے درجے کی خاتون ہے وہ۔ اسی احترام، جھوٹے احترام میں بہت سی سید گھرانے کی لڑکیاں
اچھے خاندان والوں سے نکاح نہیں ہو پاتا، گھٹیا درجوں کے خاندان میں جاتی ہیں، گالیاں سننا، مار کھانا، ذلیل بن کے رہنا کیوں ہو رہا ہے؟ اچھے خاندان کے لوگ یہ کہہ کے رک جاتے ہیں کہ سید گھرانے کی ہے، کچھ تو بھی ہو جاتا ہو۔ لوگ پوچھتے ہی مسئلہ خان اور سید دونوں میں نکاح ہو سکتا کیا؟ وہ لوگ LGBT کیوں کرا رہے ہیں؟ انہیں رشتہ یہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لڑکے شادی کر رہے ہیں، لڑکیاں شادی کر رہے ہیں، اب یہ خان اور سید میں رشتہ ہوتا کیا پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ گدھوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ عظمت سعادت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، ابھی ان کا تذکرہ آیا، کیا چاہیے حضرت عمر کو بتائیے، اتنا مقام ملنے کے بعد اور کیا چاہیے؟ لیکن دل میں حسرت تھی، میں نبی کے خاندان کا بندہ نہیں بن سکا، نبی کے گھرانے کا آدمی بننا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا، میں تمہاری بیٹی سے زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی بیٹی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیٹی کا نام زینب تھا یا حضرت ام کلثوم تھا، تو حضرت علی کی بیٹی، بھائی کتنی عمر میں چھوٹی ہوگی بتائیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے میری بیٹی کو جعفر کے بیٹوں کے لیے رکھا۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، تو میں نے اپنے بھائی کے بیٹوں کے واسطے اپنی بیٹی رکھی تھی کہ ان سے نکاح کرانا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ تم نبی کے خاندان سے ہو، نبی کے داماد ہو، تمہاری بیٹی اللہ کے نبی کی نواسی ہے، تمہاری بیٹی اگر میرے رشتے میں آئے گی تو میں رسول اللہ کا نواسا داماد بنوں گا، میں رسول اللہ کا نواسا داماد بنوں گا، فیملی ممبر بن جاؤں گا، اس لیے میری خواہش ہے کہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے۔ مسجد نبوی میں آ کر مسجد کے دروازوں پہ چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کر کھڑے ہو کر صحابہ کو دیکھنے لگے، اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ جب حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا، مبارکبادی دو مجھے، میں نبی کے خاندان کا فرد بن گیا ہوں، مجھے مبارکبادی دو، حضرت علی کی بیٹی سے میرا نکاح ہو گیا۔ خوشی کا عالم نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ آل رسول کی عظمت ہے تو پھر ان سے خاندان جوڑنا بھی یہ عظمت کا تقاضا ہے۔ آل بیت اور آل رسول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی بندی آتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت میں یہ وہ خاتون ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت اعزاز بخشا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہے مجھے بھی اس سے تکلیف ہوگی، فاطمہ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا مجھے بھی وہ تکلیف پہنچائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا معمول تھا مدینے سے باہر جب بھی تشریف لے جاتے، پورے 11 بیویوں سے ملاقات ہونے کے بعد سب سے آخر میں بیٹی کے پاس آتے کہ شہر چھوڑ کر جاتے ہوئے میں جس کا چہرہ دیکھ کے جانا چاہ رہا ہوں، میری بیٹی کا چہرہ دیکھ کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایسی محبت تھی بیٹی سے۔ اور پھر جب باہر جانے کے بعد سفر سے واپس آتے تو مسجد آنے کے بعد سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے، حضرت فاطمہ سے ملتے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے۔ بیٹی ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی اتنا اکرام فرماتے تھے، گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، حضرت فاطمہ آ گئی، باپ ہے، مقام میں مرتبہ بلند ہے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے اکرام میں باپ کھڑے ہو جاتا ہے۔ کتنی محبت ہوگی بتائیے۔ کھڑے ہو کر ملاقات کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ اعزاز فرمایا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آخری زندگی کا آخری مرحلہ تھا، بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مرحباً یا بنتی، اے میری بیٹی، ویلکم، بہت مبارک، تشریف لاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی بیمار ہیں، مرض الموت ہے، آخری عمر میں دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہے، بیٹی کو قریب بلایا، کان میں کچھ بات کی، سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد کان میں پھر دوبارہ بلایا اور کچھ بات فرمائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں، دیکھ کے فرماتی ہیں، 1 منٹ میں رو دیے
1 منٹ میں ہنس دیے. اتنا جلدی رونے والا، اتنا جلدی ہنستے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کیا بات تھی آخر؟ ابھی رو رہے تھے پھر اتنا جلدی ہنسنا شروع کر دیے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھے کیا بات ہوئی؟ 1 منٹ میں رو دیے، 1 منٹ میں ہنس دیے. حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ ہمارا باپ بیٹی کا مسئلہ تھا، نہیں بول سکتے آپ. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، نہیں بول سکتے آپ. کتنا احتیاط دیکھیے. حالانکہ حضرت عائشہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، نبی کی بیوی ہیں، لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے. دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ میرا جگری دوست بول کے کچھ راز کی بات بتائے، وہ جگری دوستی جگر کے چھلی کر دیتا ہوں. اس کو بولا، اس کو بولا، اس کو بولا. اور خاص طور سے عورتیں ریکارڈ توڑ دیتی اس معاملے میں. اگر کوئی بات بولے راز کے طور پر رکھنے کے واسطے، آپ امریکہ کے کسی میگزین میں بھی بات اتنی جلدی نہیں پھیلتی جتنا گھر کی عورت کو بولنے سے پھیلتی. کسی بڑی میڈیا کے اینکر کو بولنے سے بھی بات اتنا جلدی نہیں پھیلتی جتنا گھر کی عورتوں کو بولنے سے ہوتی. راز نہیں رکھا جاتا. راز چھپانا بڑی نیکی کی بات ہے. رازدار بننا بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر پوچھا، قسم دے کر کہتی ہوں بولو کیا بات تھی وہ؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگیں پہلی بار اللہ کے نبی نے بلا کر جو کان میں فرمایا وہ یہ فرمایا کہ فاطمہ، حضرت جبرائیل ہر سال رمضان میں میرے پاس آتے تھے. ایک بار قرآن کا دور ہوتا تھا، میں ان کو سناتا، وہ مجھے سناتے. اس رمضان میں جبرائیل نے 2 بار قرآن سنایا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا، کیونکہ آدمی آخری موقع پر نیکیاں زیادہ کرنا ہے. تو میرا وقت بھی قریب ہے، اس واسطے نیکیاں زیادہ جبرائیل نے مجھ سے کروا لیے. اب میں شاید اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو ظاہر سی بات ہے ایک بیٹی اپنے باپ کی وفات کی خبر سنے گی. بیٹے شاید نہیں روئیں گے لیکن بیٹیاں روتی ہیں. لوگ تمنا بیٹوں کی کرتے، بیٹا پیدا ہونا، بیٹا پیدا ہونا بولے، لیکن باپ کا درد بیٹیاں زیادہ سمجھتی ہیں. باپ کا درد بیٹیاں زیادہ سمجھتی ہیں. اور ہم لوگ بھی اتنے نادان ہیں، بیٹوں کو پوری پراپرٹی دیتے، بیٹیوں کو محروم کر دیتے. جو باپ کا درد سمجھتی ہیں ان بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے. مول صاحب کے پاس آ کر مسئلہ بھی پوچھیں گے تو ایسے چال باز بن کے پوچھیں گے کسی طرح بیٹی کا حق مارا جائے، بیٹوں کو مل جائے. اور بیٹیاں باپ کے غم، دکھ، درد کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر سن کر رونے لگی. پھر 2 بار اللہ کے نبی نے کان میں بلا کر جو فرمایا وہ 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم میں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا. یہ مقام سننے کے بعد حضرت فاطمہ خوش ہو گئیں. اب یہاں پر ہمارے شہر، ہمارے ملک کے بڑے عالم دین ہیں حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں تھوڑا بتاؤ حضرت فاطمہ کو یہ مقام جنت کی عورتوں کی سردار بننے کا جو ملا ہے، اس وجہ سے ملا کہ وہ بہت ہینڈسم تھی، بہت اسمارٹ تھیں، اس وجہ سے ملا کہ وہ میک اپ بہت کرتی تھیں، اس وجہ سے ملا کہ ان کے بال لمبے تھے، اس وجہ سے ملا کہ وہ جاب کرتی تھی، اس وجہ سے ملا کہ وہ ڈگریاں حاصل کرتی تھیں، اس وجہ سے ملا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، اس واسطے نبی ہے بول کر وہ مقام مفت میں دے دیے. ان کا کوئی کام نہیں تھا، فری میں وہ مقام مل گیا. ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، بیٹی ہونے کی نسبت سے جنت کی عورتوں کی سردار نہیں بنی ہے. حضرت فاطمہ اپنے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے، ان کی حیا کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے، ان کے دین اور شریعت پر پابندی کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے. اور ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہے شادی ہوتے وقت ہی داڑھی والا پسند نہیں آتا، بغیر داڑھی والا چکنا چپاٹا ہمارے جیسا رہا تو پسند آتا. یعنی انہیں بھی چکنی ہے، انہیں بھی چکنا ہے. دیندار پسند نہیں آئے گا. زیادہ اسٹرکٹ کرنے والے، پردہ کرنے والے، گھر میں رکھنے والے پسند نہیں آئیں گے. بازار نکلس روڈ گھمانے والا پسند آئے گا، حسین ساگر میں ڈبانے والا پسند آئے گا. ایسے لوگ بہت پسند آئیں گے. تربیت کا حال ہی دیکھیے کیا ہے. ان کی حیا کی بات تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا مجمع میں دنیا کی سب سے افضل عورت کون ہے اللہ کے نزدیک جسے بہت بڑا مقام ملتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ عورت سب سے افضل ہے جس نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور غیر مرد نے اسے نہ دیکھا ہو.
یہ افضل عورت ہے، نہ یہ باہر والے کو دیکھنا نہ باہر والا اس کو دیکھنا۔ اللہ کے نبی نے سن کے کیا فرمایا؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صحیح جواب ہے، صحیح جواب ہے، دنیا کی افضل عورت وہ ہے۔ اب آپ بتائیے کس کی بیٹی یا کس کی بیوی یا کس کی گھر کی عورت ایسی ہے اس نے باہر والے کو نہیں دیکھا، باہر والے نے اسے نہیں دیکھا۔ بعض گھروں میں تو یہ حال ہے، شادی کے بعد اگر دیور اور جیٹھ کو سلامی پیش کرنا ہے، نئی دلہن سلامی پیش کرنا ہے، دیور کے سامنے آ کے سلام کرنا، جیٹھ کے سامنے آ کے سلام کرنا، اب وہ ہولا جیٹھ اور دیور اسے کچھ ہدیہ دے گا 500 1000 سلامی میں، نہیں وہ سلامی پیش کری دلہن، گھر میں جھگڑا، میرے بھائی سے پردہ کرتے تم، میرے بھائی پہ ڈاؤٹ کرتے تم، میرے بچے پہ ڈاؤٹ۔ ساس بھی اتنی سام بن جاتی ہے، اپنے پورے بیٹوں کے سامنے بہو کو نکلنے پہ زبردستی رہے گی، میرا بڑا بیٹا ہے جا کے سلام کرو۔ بعض جگہ تو مسافہ بھی کراتے گھر کے مردوں کے ساتھ، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، جس کا نکاح ہونا ہے وہ ہولا تو باہر بیٹھا رہے گا، اور جو رشتے کرانے والے ہیں سسرا آ کے دیکھا، بڑا بھائی آ کے دیکھا، پھپھا آ کے دیکھا، خالو آ کے دیکھا، ماموں آ کے دیکھا، پورے مرد آ کے دلہن کو پسند کریں گے، اور جس کو نکاح ہونا ہے وہ بڑا شریف سر جھکائے بیٹھا ہے، اس کو اتنا تک احساس نہیں ہے میری ہونے والی بیوی کو سب لوگ دیکھ چکے، آخر میں میرا نمبر آ رہا ہے۔ اور شادی میں تو یہ حال رہتا، ویڈیو گرافر تو دلہن کو منڈپ پہ اور جو سجا ہوا رہتا اسٹیج، دلہا دلہن کو بٹھانے کی کرسی پہ فوٹوز لینے کے لیے اتنا گھماتا، ذرا ایسا پوز لو، ذرا یوں ہاتھ کرو، ذرا یوں کمر کرو، ذرا یوں دیکھو، اتنا گھماتا، شادی کے بعد شوہر کو اتنا گھما نہیں سکتا، پورا گھما کے فوٹو لے لیتا، آخر میں بچا کیا ہے اس کے واسطے؟ لیکن کسی کو حیا تک نہیں آتی ہے کہ کیا چل رہا ہے گھر کی بیٹیوں کے ساتھ۔ ناچتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے گھر کی عورتوں کو شادیوں میں، ناچتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے نوجوانوں کو شادیوں میں، اور امت کی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو یہ مقام مل رہا ہے ان کی حیا کی وجہ سے۔ کیسی حیا تھی؟ آخری بات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ میرا جنازہ دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا، اور قبر میں دفناتے وقت مرد بھی قبر کے ارد گرد کھڑے رہیں گے تو قبر کے گڑھے کو چادر سے تان دینا، اور جو میرے گھر کے قریبی لوگ ہیں وہی قبر میں اتر کر مجھے دفن کرنا، باہر کے لوگوں کو میرے جنازے پر بھی نگاہ نہ پڑے۔ جسم پر نگاہ پڑنا تو دور کی بات، جنازے پر بھی میرے کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اتنا حیا، اتنی حیا، تبھی جا کر امت کے اندر عورتوں کو دفن کرتے وقت بعض جگہوں پر قبر کو چادر تان کر جو دفن کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ معاف کرے، عورت کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، بعض جگہوں پر مرد دیکھ رہے ہیں جنازے، آخری چہرہ، آخری دیدار کر لو بھائی، آخری دیدار کر لو، کس کا کر رہے ہیں؟ عورت کا کر رہے ہیں۔ کہاں ہے دین بتائیے؟ دلہن کا دیدار غیر مرد کیسے کر سکتے؟ دیور کیسے اپنی بھاوج کو دیکھے گا؟ جیٹ کیسے اپنی بھائی کی بیوی کو دیکھے گا؟ خالو پھوپھا کیسے اپنی ہونے والے اس بھانجے یا بھتیجے کی بیوی کو دیکھے گا؟ لیکن سماج میں دین شریعت نام کی چیزیں ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے گھروں میں ہوتے ہوئے زنا کے واقعات پیش آتے ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آتے ہیں، شادی ہونے کے بعد بے پردگی کی وجہ سے بڑے بھائی سے شادی ہوئی ہے لیکن گھر کی عورت بے پردگی کی نحوست سے شوہر کے بجائے دیور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ حالات شریعت پر نہیں چلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک آل رسول میں سے ایک خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، چونکہ پردے کے پیچھے خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے حیا اپنانا، اپنی بیٹیوں کو پردے اور حیا کی تعلیم دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ اور آل رسول اور اہل بیت کی عظمت اور محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔